کے سامنے واحذروا سے اللہ کہتا ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واحذروا، میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو اور ڈر جاؤ۔ یار یہ جب کہہ دیا تھا اللہ نے کہ میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، واحذروا کیوں کہا؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ تو رب العالمین ہے، پتہ ہے نا، مسلمانوں کو کافروں کو بھی پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، جہانوں کا پروردگار ہے۔ دنیا میں صرف انسان نہیں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وما فیہما، اس کا پروردگار پالنہار اللہ احکم الحاکمین ہے۔ پھر وہ کیوں کہتا ہے واحذروا، ڈر جاؤ؟ نہیں سوچا ایک لفظ کے اندر ایک جہان ہے، صرف اس لیے کہتا ہے کہ جہاں میرے بندے ہوں ان کو تنگ نہیں کرنا، جہاں میرا گھر ہو ان کو تنگ نہیں کرنا، جہاں میرے ماننے والے ہوں ان کو تنگ نہیں کرنا، جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو تنگ نہیں کرنا، ورنہ واحذروا پھر ڈر جاؤ۔ اور پھر سورۃ القصص پوری ایک سورت قرآن میں اتاری جس میں قصے بیان کیے، کنی پر آسماں گرا، کنی پر پتھر پہاڑ گرے، کنی پر کنکریوں کی بارش ہوئی، کنی کو زمین میں دھنسا دیا، کنی کو پانی میں بہا دیا، کنی پر بیماریاں مسلط کر دیں، کئیوں کو پہاڑوں کے بیچ کچل دیا، کنی کو کنویں میں ڈلوا دیا۔ کس طریقے سے اللہ نے اپنے باغیوں کو برباد کیا۔ واحذروا کا معنی یہ ہے۔ اور پھر دوسری بات، واحذروا اطیعوا الرسول واحذروا، اپنے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بڑی پیاری مثال۔ میں نے کچھ جمعہ، بلکہ پچھلے جمعہ نہیں، اس سے پچھلے جمعے کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاتا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے جب میں نے جمعے کے بارے میں کہا تھا کہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یار میں نے ابھی روٹی لینی ہے تندور سے، اب یہ تو خرید و فروخت میں آتا ہے، تندور والا بیچے گا میں خریدوں گا، تو اب میں گناہ گار، وہ بھی گناہ گار۔ ہائے ہائے، اتنی پیاری سوچ ہے۔ روٹی خریدنا، دوائی خریدنا یہ ضروریات زندگی ہے، یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ اگر اس نے BBA کیا ہوتا، بیچلر ان بزنس ایڈمنسٹریشن، تو وہ یہ سوال نہیں کرتا۔ اللہ نے کسی عبادت کے لیے، کسی کام کے لیے پورے قرآن میں یا نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں کہیں پر بھی وذروا البیع نہیں کہا سوائے جمعے کے۔ یہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، کسی کے پاس اگر مل جائے کہ کہا ہو کہ ظہر کی نماز کے لیے کاروبار چھوڑ دو تو لے آئیے گا، ہم یہیں پہ ہوں گے انشاءاللہ، دن بھی یہاں پہ، رات بھی یہاں پہ بیتتے ہیں ہمارے۔ لو جی چلو، اس دی اپنی کیا کراس کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ پورے اسلام کے اندر صرف جمعے کے لیے کہا ہے وذروا البیع، اور اس کا معنی خرید و فروخت کا معنی سیل پرچیز میں نے کیا تھا۔ اصل میں یہ لفظ چھوٹا ہے اس لیے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ اس کا معنی سیل پرچیز کی بڑی ڈگری ہے۔ وہ کیا ہے؟ انویسٹمنٹ۔ کوئی آدمی ہول سیل مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، تجارت کر رہا ہے، عالمی سطح کی تجارت کر رہا ہے، یہ اس کو عالمی مارکیٹ کو روکنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے محلے کی ضروریات زندگی کی چیزوں کو اسلام نہیں روکتا۔ وہ اسلام تو وہ دین ہے، فرمایا بھوک لگی ہے، کھانا تیار ہے تو میری نماز چھوڑ دو، پہلے کھانا کھا لو۔ سنا ہے نا یہ حدیث؟ آپ کو حاجت ہوئی ہے واش روم جانے کی، نماز کھڑی ہو رہی ہے، آپ کے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہے، آپ جاؤ پہلے واش روم کرو، استنجا کرو، وضو کرو، آرام سے نماز پڑھو۔ تیسری بات کیا کہی کہ نماز کی طرف آنا ہے تو دوڑ کے بھی نہیں آؤ، آرام آرام سے باوقار طریقے سے نماز پڑھنے آؤ۔ تو مولوی کے سامنے سوال کر رہے ہیں جی روٹی لینی ہے تو کیا کریں؟
وہ اللہ تو اتنا سہل پسند ہے، اتنا آرام دہ دین دیا ہے، کہا نماز کی طرف بھاگ کے بھی نہیں آنا، تیزی سے بھی نہیں آنا، آرام سے آنا۔ کیونکہ کچھ لوگوں نے مانا کیا ہے، میں اب اس معنی کو بھی کراس کرنے آئے، کچھ لوگوں نے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ آتا ہے نا قرآن میں، اسی سورہ جمعہ میں وَذَرُوا الْبَيْعَ کے بعد پہلے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، انہوں نے لکھا ہے کہ دوڑو مسجد کی طرف، بالکل نہیں، ناجائز حرام عمل ہے۔ فَاسْعَوْا کا معنی دوڑنا نہیں ہے، توجہ کر کے مسجد کی طرف آنا ہے۔ دوڑنے کا تو دوسری حدیث میں منع کر دیا ہے کہ آپ عبادت کے لیے دوڑ کے نہیں جائیں، اطمینان سے جائیں، باوقار طریقے سے جائیں۔ اب آگے چلیں، پھر آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، میں بار بار بھی سناتا ہوں، آج بھی سناتا ہوں۔ ایک حدیث آتی ہے کہ جو جمعے میں سب سے پہلے آیا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، اجر ملے گا۔ آخر میں انڈے تک آتی ہے، وہ سنی ہوگی، اونٹ، گائے، بکری، بھینس، بکری اور بھیڑ اور پھر مرغی اور پھر انڈے تک آتی ہے کہ اس کو اتنا اجر ملے۔ وہ کب ہے پتہ ہے؟ سنیے کبھی حدیث، یہ سنی ہے نا قائم خانی صاحب؟ وہ کب ہے؟ اذان سے پہلے، کیونکہ فرمایا کہ جب اذان ہو جاتی ہے پھر فرشتے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں، اپنی کتاب منشورہ کو بند کر لیتے ہیں اور آ کر خطبہ جمعہ سننے لگ جاتے ہیں، جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں نماز جمعہ پڑھیں گے بس، جو کہ فرض ہے ہی نہیں، پھر نماز ظہر فرض ہے جس نے خطبہ جمعہ نہ سنا۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ جمعے والے دن جو جتنا جلدی مسجد میں آئے گا اتنا بڑا اجر پائے گا۔ دوسرا اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو سب سے پہلے آئے گا اونٹ کا اجر وہی پائے گا، اونٹ کی قربانی کا اجر وہی پائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اذان سے پہلے کا مجمع ایک دم 1000 لوگ داخل ہو گئے، ان میں بھی جو سب سے پہلے آئے گا اونٹ کی قربانی کا اجر اس کو ملے گا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ جمعے والے دن جمعے سے پہلے کی کوئی تحدید لمٹ نہیں ہے، بھلے آپ فجر کے بعد آ جائیں، آپ اونٹ کی قربانی کا اجر لے گئے۔ اب سمجھ آئی یہ بات؟ تھوڑی سی میرے ساتھ رہتی تھی یہ وضاحت کی۔ پھر آگے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا، قرآن، یہ سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے۔ تجارت اور لہو، کرکٹ اور عالمی مارکیٹ سے لین دین، فرمایا جو یہ جمعے والے دن کرتا ہے وہ اپنے مال و زندگی سے برکت کو چکا دیتا ہے، رحمت کو چکا دیتا ہے۔ قرآن سورہ جمعہ کی آخری آیت یہیں ختم نہیں ہوئی، سورہ جمعہ کے بعد کیا ہے؟ سورہ منافقون۔ اللہ کی تقسیم دیکھو، اللہ کرے ہم کو اور ہمارے مولویوں کو دین سمجھ آ جائے۔ سورہ جمعہ کے بعد آخر میں کیا کہا کہ تجارت اور کھیل کود، کرکٹ نہیں صرف، کھیل کود کوئی بھی، اینی پلے، آپ لوڈو بھی کھیل رہے ہیں تو جمعے والے دن حرام ہے، آپ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں جمعے والے دن حرام ہے۔ دو چیزیں حرام کی، کہا کھیل اور تجارت۔ اچھا یہ جو بیٹھے ہوئے نا یہ تاجر نہیں شمار ہوتے، یہ دکاندار شمار ہوتے۔ تاجر کون ہوتا ہے؟ وہ جو بڑے بڑے نام تھے، ایس ایم منیر اور فلانا ڈمکانا، صنعت کار، ٹریڈرز اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو بولتے ہیں، بزنس مین، ایسے ہی ہے نا۔ یہ تو بیچارے روزی روٹی دال روٹی کے لیے محلے میں بیچ کے بچوں کا پیٹ پالنے والے، یہ تاجر نہیں ہوتے، یہ دکاندار ہوتے ہیں، شاپ کیپر۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، سورہ جمعہ کی آخری آیت۔ اچھا اس کے متصل بعد آتی ہے سورۃ المنافقون۔ یہ جوائنٹیشن سمجھو اس کو، یہ مذاق نہیں ہے۔ جو لوگ جمعے والے دن خطبہ جمعہ سے پہلے کاروبار نہیں چھوڑتے، قرآن نے اس کے بعد سورہ منافقون اتار کے ان کے اوپر لیبل لگا دیا یہ منافق ہے۔ گل ہی ختم ہو گئی، سانو زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی اور مفتی محدث مفسر آئے، کوئی ہمیں غلطی بتا دے، ہم سر سے تسلیم ہم کر لیں گے، اہل حدیث ہیں۔ جہاں قرآن آیا، نبی کا فرمان آیا، ہم نے سرنڈر کر دیا۔ جہاں کسی مولوی بابے کی بات آئی ہماری جوں تک نہیں رینگتی۔ قرآن آئے، نبی کا فرمان آئے اور
اہل حدیث کے کسی فرزند کا سر نہ جھکے وہ باغی ہے، وہ گمراہ ہے، اور اگر سر جھک گیا تو پکا قرآن و حدیث کا ماننے والا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا پیروکار ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقین اتار کے یہ آخر میں سٹیمپ لگا دی، لگاتے ہیں نا، پورا لیٹر لکھتے ہیں یہ آخر میں سٹیمپ لگا دو یا سائن کر دو۔ اللہ نے قرآن میں سائن کر دیے ہیں کہ جمعے کے، اچھا اس میں ایک میں آپ کو وضاحت کر دوں، پھر لوگ سوال لے کے آئیں گے۔ یہ جو جمعے کے بعد کا مسئلہ ہے نا، یہ میٹر دوسرا ہے۔ فانتشروا کہا گیا نا جمعے کے بعد، وابتغوا من فضل اللہ، وہ میں نے بات بتا دی تھی کہ فضل کا معنی کیا ہے، ہم نے رزق دے رکھا ہے، جبکہ وہ اور دو چار چیزیں ہیں، جنازے میں جانا اور عیادت کے لیے جانا اور بھائی کو ملنے جانا، وہ چیزیں بتائی تھی میں نے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، اس میں تجارت کو کھولنے کی محدثین اور مفسرین نے اجازت دی ہے کہ ہاں جمعہ مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں، آپ کاروبار کھول سکتے ہیں، لیکن پہلے کی تو وہ جو اونٹ کی قربانی والی ہے وہ تو فجر سے شروع ہو جاتی ہے۔ جو پہلے آیا اس کو، اگر پتہ چلا بھی آپ جمعے کی اذان سے پہلے تو آ گئے لیکن پہلے نہیں آئے، آپ پتہ نہیں 15ویں آدمی ہیں، تو پھر اونٹ کی قربانی تو گئی۔ اس میں کوئی ٹائم لیمیٹیشن تو نہیں لگائی گئی، 1 گھنٹے میں جو آئے گا بلکہ اگلے گھنٹے میں جو آئے گا، یا لگائی ہے؟ ذرا کان کھول کے تیل لگا کے سر کو آیا کرو۔ خدا کے بندو، دین کو سمجھو اور دین کو جانو۔ جو خطبہ جمعہ کو اہمیت نہیں دیتا اس پر نماز ظہر ہے، نماز جمعہ کی 2 رکعتیں نہیں ہیں۔ تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کے بارے میں اگر کسی مفتی کے پاس کوئی دوسری رائے ہو، ہم بیٹھے ہوئے، ہم نے کیا کہتے ہو چنے دے کے نہیں تعلیم حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے اکابر کے سامنے، بڑے بڑے بزرگان دین کے سامنے تلمذ اختیار کرنے کی توفیق دی ہے۔ کسی کے پاس ایسی روایت ہو کہ خطبہ جمعہ نہیں سنا پھر بھی اس پر 2 رکعت ہے نماز جمعہ کی، اللہ کی قسم سنیں گے، دلیل لیں گے، رجوع کریں گے۔ اور اگر نہیں ہے، نہ بریلوی کے پاس، نہ دیوبندی کے پاس، نہ شیعہ کے پاس، نہ اہل حدیث کے پاس، تو پھر ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ جس نے خطبہ جمعہ نہیں سنا اس پر 2 رکعت نہیں جمعہ کی، 4 رکعت ہے ظہر کی۔ اور جس نے خطبہ جمعہ سے پہلے کاروبار زندگی کھولا، جسے بزنس کہتے ہیں، ہول سیل کہتے ہیں، عالمی لین دین اور مارکیٹنگ کہتے ہیں، اس نے حرام کام کیا، اپنی زندگی سے برکت کو ختم کر دیا۔ باقی اللہ نے کیا کرنا ہے وہ حشر میں پتہ چل جائے گا۔ یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بعد لفظ واحذروا کی تشریح۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔